کہ جب تک ہندوستان میں قرآن موجود ہے، جب تک ہندوستان میں یہ مولوی موجود ہے، جب تک ہندوستان میں یہ قرآن پڑھانے والے موجود ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والے موجود ہے، نبی کے وارث موجود ہے، اس ملک میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ 1857 کی جنگ آزادی عظیم جنگ ہے، اور اس جنگ کے سرخیز قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے، ایک عالم ہے، جرنیل ہے، اور اس لڑائی کو لیڈ کرنے والا۔ میرے بھائیوں دوستوں، میدان میں نکلے سب کچھ کم ہونے کے باوجود، لیکن انگریز کے خلاف نکلے اور دن بدن وہ تحریکی چلاتے رہے۔ یہ اگرچہ یہ بات ہے کہ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو علماء کرام کو شکست ہوئی، علماء کرام کو کیا ہوئی؟ شکست ہوئی، اس میں بھی غداری کی گئی، لیکن علماء کرام نے ہمت نہ ہاری، وہ دن بدن تحریک چلاتے رہے۔ اس کے بعد قاسم نانوتوی کے شاگردوں میں محمود الحسن دیوبندی وہ اٹھتے ہیں اور انہوں نے تحریک چلائی۔ 1919 میں دوسری تحریک اٹھائی، اس تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال۔ دن بدن انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا اگر بر صغیر میں کوئی تھے تو وہ علماء کرام۔ برطانیہ سے ایک وفد بھیجا گیا، آپ جا کر دیکھیں بر صغیر کا اندازہ لیں کہ یہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بدن ہم ترقی کرتے، مزید ملک قبضے میں آتے، لیکن دن بدن ہم تنزلی کی شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آنے والا ڈاکٹر ولیم تھا، وہ لکھتے ہیں کہ جب تک ہندوستان میں قرآن موجود ہے، جب تک ہندوستان میں یہ مولوی موجود ہے، جب تک ہندوستان میں یہ قرآن پڑھانے والے موجود ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والے موجود ہے، نبی کے وارث موجود ہے، اس ملک میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ انگریز نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے علماء کرام کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، میں بیان نہیں کر سکتا، توپوں کے ذریعے سے علماء کرام کو اڑایا گیا، توپوں کے ذریعے سے اڑایا گیا، توپ میں رکھ کر علماء کرام کو اڑایا گیا، کالے پانی میں بند کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، تحریک ریشمی رومال میں ان کو جو ہے قید کیا گیا، شیخ الہند کو سالوں کے سال ان کو جو ہے جیل میں رکھا گیا، علماء کرام نے سالوں کے سال جیل کاٹے۔ انہیں علماء کرام میں سے ایک عالم ہے، واقعہ سناتا ہوں اس کا، ابوالکلام آزاد، بہت بڑے خطیب تھے۔ جج نے بلایا، انہوں نے نام لیا ابوالکلام، وہ آواز نہیں دے رہے، انہوں نے کہا آواز دے رہے ابوالکلام، آپ کو بلا رہے ہیں۔ جج کون ہے؟ غیر مسلم ہے، انگریز ہے۔ اس نے کہا مجھے اس نام سے پکارا جائے جو نام میرے والدہ نے میرا رکھا ہے۔ بولا کیا نام ہے؟ احمد محی الدین نام ہے۔ اچھا، نام احمد محی الدین ہے، والد کا نام فلاں ہے، یہ بتائے قومیت کیا ہے، نسب کیا ہے؟ اس نے کہا نسب سید ہے۔ نسب کیا ہے؟ نسب سید ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ پیشہ کیا ہے؟ کیا کہا؟ پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤں، برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ بولا پیشہ کیا ہے؟ پیشے کا خانہ جو خالی ہے سب کچھ لکھ چکا ہوں، تو یہ پیشے کا خانہ بھی بھرنا ہے، آپ بتاؤ آپ کا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پیشہ جو ہے انگریز کے خلاف بغاوت، میرا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں، اور ابوالکلام آزاد یہ علماء دیوبند کا جو ہے شاگرد ہے۔ کون ہے؟ علماء دیوبند کا شاگرد ہے۔ جب انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ بولا ہاں مجھے پتا ہے۔ انہوں نے سزا لکھی کہ انگریز کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں 6 مہینے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور یہ سزا انہوں نے لکھی اور سنائی۔ ابوالکلام آزاد نے عجیب جملہ کہا، تاریخ نے اپنے اوراق پر محفوظ کیا۔
مسلمانوں غیرت کرو، مسلمانوں اور خوشی مناؤ ان علماء کرام کے نام۔ ان علماء کرام کو ان دنوں میں یاد کرو جنہوں نے اپنے نہ جان کی پرواہ کی، نہ اپنے آبرو کی پرواہ کی، نہ اپنے اولاد کی پرواہ کی۔ ابوالکلام آزاد نے کہا آپ نے ایک بات بتاؤں، بتائے، بول آپ نے جو سزا لکھی ہے، جس قدر آپ کے قلم نے حرکت کی ہے، یہ سزا لکھتے ہوئے رب کعبہ کی قسم اس قدر حرکت بھی اس سزا کو سن کر میرے دل میں پیدا نہیں۔ اب کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ہمیں سزا سے ڈراتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس عظیم نبی کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے نہیں سکھایا، بلکہ باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سکھایا۔ انہوں نے ہمیں جہاد کا علم بلند کرنا سکھایا ہے اور باطل کو بھگانا سکھایا ہے۔ انگریز کے خلاف فتویٰ دیا علماء دیوبند کے ایک سرخیل نے، جسے دنیا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کراچی ہے، کراچی کی جو ہے عدالت ہے۔ انگریز نے بلایا، انگریز جج پوچھتا ہے کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ انگریز کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے؟ بولا دیا ہے، دیتا رہوں گا اور دوں گا۔ اگر ہماری طرح کوئی ہوتا، نہیں وہ میں نے غلطی میں دے دیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میری زبان پھسل گئی تھی، یو ٹرن لے لیتا۔ کیا لے لیتا؟ آج کل تو معروف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے لو۔ لیکن وہ علماء دیوبند کا جو ہے فرزند تھا، اس نے کہا دیا ہے، دیتا رہوں گا اور دوں گا۔ بول آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اے حسین احمد مدنی، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ نے اتنا سخت جو ہے فتویٰ دیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو کیا سزا بھگتنی پڑے گی؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ بولے اس کی سزا جو ہے پھانسی ہے۔ بولے اس لیے جب میں دیوبند سے چلا تھا تو یہ کفن کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کر، کفن کو بچھاتے ہوئے اپنے ساتھ بغل سے کفن نکالتے ہوئے لہرایا، دیکھ لے جج صاحب، میں کفن کا ٹکڑا اپنے پاس اپنے ساتھ دیوبند سے لے کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے۔ علماء نے کہا حضرت فتویٰ واپس لے لیجئے۔ اس نے کہا اگر میں نے فتویٰ لے لیا، اگر فتویٰ واپس لے لیا، یہ گردن تو کٹ سکتی ہے، حسین احمد کا فتویٰ واپس نہیں جا سکتا۔ علماء نے قربانیاں دی ہے، علماء نے قربانیاں دی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج 14 اگست کے دن علماء کرام کے قربانیوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا آج 14 اگست کے دن لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے؟ یہ آزادی کا درس ہے؟ آزادی اس طور پر ملی تھی کہ آپ کو لڑکیاں نچوا کر، گانے گا کر، باجے بجا کر؟ علماء نے قربانیاں دی ہے، لاکھوں لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ ایک دن میں جب یہ خبر برطانیہ واپس گئی، ایک دن میں ہزاروں کے ہزاروں علماء شہید کرتے گئے۔ انگریز ہزاروں کے ہزاروں علماء شہید کرتے گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر خیبر تک، پشاور کے خیبر باغ تک علماء کی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ آپ مذاق سمجھتے ہیں؟ علماء نے جان کی نذرانے پیش کیے۔ اور اس جنگ آزادی میں اگر کردار ہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی عالم بھی کھڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک اتنا بڑا عالم کھڑا ہے، اگر تمام علماء کے علم اور تقدس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس عالم کے علم اور تقدس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس عالم کا علم اور تقدس جو سب سے باری ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کون ہے وہ؟ انہوں نے بتایا کہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا فرزند ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ اور بار بار بلایا گیا، حضرت ہندوستان میں تھے، انہوں نے کہا
بیماری اور ذوق ہے، میں آ نہیں سکتا، اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہوں۔ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی کو انہوں نے بھیجا، اور یہ قائد اعظم محمد علی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ یہ آپ کا سرحد کا جو علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس کے ذریعے سے پاکستان میں شامل ہوا ہے۔ یہ علماء کرام کی محنت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یہ سرحد کا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں تھا، سرحد کا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ علماء کرام کی محنتوں کے ساتھ ان لوگوں کا اگر قائل کیا تو وہ علماء کرام تھے۔ یہ علاقہ بعد میں پاکستان میں شامل ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ علماء کرام ہر میدان میں اس آزادی کے کردار میں وہ ہر میدان میں کھڑے رہے۔ انہوں نے دن رات محنتیں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت کو آپ دیکھیں کہ جب میرا انتقال ہو، اگر میرا جنازہ کوئی پڑھائے تو علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ کون پڑھائے گا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی، جو دیوبند کا سرخیل اور فرزند ہے۔ اور مزید وہ کیا کہتے ہیں، جب 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کو پرچم کشائی کرنی تھی، یہ عظیم تقریب جو منعقد کیا گیا، ایک تقریب کراچی میں تھی، ایک تقریب ڈھاکہ بنگلہ دیش میں وہاں پر تھی۔ اگر یہاں پر پرچم کشائی کرنی تھی، ظاہری بات ہے جو ایک مقام ایک جگہ ہوتی ہے، جس قدر مقدس اور بابرکت جگہ ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے جس آدمی کو افضل اور بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے اس کو بلاتا ہے۔ تو اگر کراچی میں پرچم کشائی کرنے جا رہی تھی تو محمد علی جناح نے حکم دیا کہ یہاں پر پرچم کشائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور وہ کرنے والے علماء دیوبند کا فرزند علامہ شبیر احمد عثمانی ہوں گے۔ اگر ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں پرچم کشائی کی جائے گی تو وہاں پر پرچم کشائی کرنے والا علامہ ظفر احمد عثمانی ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائے کہ دونوں جگہوں پر پرچم کشائی کی گئی، اور وہ دونوں پرچم کشائی علماء دیوبندوں کے فرزندوں سے کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء دیوبند کا آزادی پاکستان میں بنیادی کردار ہے۔ علماء دیوبند کا کیا ہے؟ بنیادی کردار ہے۔ آج ہم اس ملک کو یہ بات یاد رکھیں، یہ ملک ایک عظیم دولت اور نعمت ہے۔ اس ملک کی ہم قدر کریں۔ بہت قربانیوں کے ساتھ یہ ملک لیا گیا، لیکن کس لیے لیا گیا؟ کس لیے لیا گیا؟ اس لیے لیا گیا کہ ایک ایسی عظیم ریاست ہو جس میں مسلمان کلم کلا شعائر اللہ پر عمل کر سکے، نبی کی سنتوں کو زندہ کر سکے۔ ایسا ملک ہو جہاں پر اعلاء کلمت اللہ ہو، ایسا ملک ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہو، اور ایسا ملک ہمیں چاہیے۔ اور وہ ملک پاکستان کی صورت میں وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ کی صورت میں وجود میں آیا۔ لیکن آج ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ملت اور ایک ریاست دی ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے، ہم اس پر شکر ادا کریں۔